یہی وجہ ہے کہ جادوگر کا حکم اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ فلاں جادوگر ہے اور وہاں پر مسلمانوں کی خلافت ہو، مسلمانوں کا امیر ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ جادوگر کو قتل کر دے گا۔ جادوگر کی سزا احادیث میں بتائی گئی ہے کہ جادوگر کی سزا ہے کہ اسے کیا کر دیا جائے؟ اس کی گردن مار دی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے جادو کے ذریعے معاشرے میں شرک پھیلا رہا ہے، وہ خود بھی شرک کر رہا ہے اور اس کے شرک کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے اور لوگوں کو مختلف مصیبتوں میں یہ مبتلا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنے کے بارے میں کہا۔ سب سے پہلے کہا شرک سے بچو، اور اس کے بعد فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جادو سے بچو، کہ جادو ہلاک کرنے والی ہے، جادو ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر ہم جادو کرا دیں گے تو وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ تو ہلاک ہوگا نہیں ہوگا بات کی بات ہے، لیکن جادو کے لیے اقدام اٹھاتے وقت ہی ہمارا دین چلا گیا، جادو کے لیے کوشش کرتے وقت ہی ہمارا دین چلا گیا۔ جادوگر سے بچنا بہت ضروری ہے، جادو سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو جادوگر ہوتے ہیں جادو اسی وقت کامیاب ہوگا جب تک جادوگر شیطان کی عبادت نہ کرے، کفر کو جب تک اختیار نہ کرے۔ کفر کو اختیار کرنا پڑے گا جادوگر کو، انتہائی گندے سڑے کام کرنے پڑیں گے۔ بلکہ لکھا ہے اس میں اہل علم نے، علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جادوگر کبھی کیا کرے گا؟ جنابت کی حالت میں نماز پڑھے گا تاکہ شیطان خوش ہو۔ جادوگر کیا کرے گا؟ گندگی سے قرآن کی آیتیں لکھنے کی کوشش کرے گا، کبھی کبھار عورت کے خون سے قرآن لکھنے کی کوشش کرے گا، کبھی کبھار اپنے پیروں پر قرآن لکھنے کی کوشش کرے گا، یعنی ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، شیطان خوش ہو، جادوگر وہ کام کرے گا، تبھی چل کر شیطان اپنے جنوں کو بھیجے گا اور جادوگر کا کام کرائے گا۔ جادو شرک ہی کی شکل ہے، شرک ہی کی شکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ، بہت سارے لوگ ہیں جو جادو کو نہیں مانتے کہ ہم جادو نہیں مانتے، یہ شاید انسان کے اوپر کوئی سائیکالوجی والا مسئلہ ہوتا ہے، جبکہ جادو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے 2 فرشتے آئے، آ کر کہا کہ ان کو کیا ہوا ہے؟ تو ایک فرشتے نے جواب دیا کہ ان کو جادو کرایا گیا ہے۔ پھر پہلے فرشتے نے سوال کیا کون کرایا ہے؟ کہا کہ لبید بن العاصم جو آدمی ہے اس نے جادو کرایا ہے۔ کس پر جادو کرایا ہے؟ کہاں جادو کرایا ہے؟ فرشتوں نے آپس میں بات چیت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جادو کہاں کرایا گیا ہے، کہاں رکھا گیا ہے، کون سے کنویں میں رکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیج کر وہ چیزیں منگوائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ان سورتوں کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کی گرہوں کو کھولا۔